بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وقال تعالى: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. صدق اللہ العلی العظیم. کل جو جن راجیوں میں جن صوبوں میں الیکشن تھے اس کے رزلٹ آئے، اور پھر ایک مرتبہ 3 راجیوں میں نفرت کی سیاست کرنے والی، ملک کا بیڑا غرق کرنے والی کی سرکار بننے جا رہی ہے. انہیں مبارکباد ہو کہ تم نے سب سے گندی اور گھٹیا سیاست کر پھر ایک مرتبہ سکتہ کو حاصل کر لیا ہے، تمہیں مبارک ہو. لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کے نظام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ زمین و آسمان بنانے والا اللہ، اس کا خالق بھی اللہ، اس کا مالک بھی اللہ، اور اس کی تعمیر کرنے والا اللہ ہے. اور اس کا نظام ہے کہ وہ دنیا کے اندر حکومتوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں. قرآن شاہد ہے: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ایک شخص ہمیشہ سکتہ پر قابض رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ہی پارٹی ہمیشہ حکومت کرتی رہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی اس کو تنزلی کا شکار ہونا پڑتا ہے اور کبھی وہ اقتدار پر قابض ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہو سکتا ہو کچھ دھندلی بھی ہوئی ہو، اس لیے کہ جو ایگزٹ پول دکھائے گئے تھے اس کے برخلاف یہ نتیجے آئے ہیں. لیکن ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی. مشینیں بھی نہیں بدل سکتی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. اس لیے کہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یا آسمان اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنے زمین کا خلیفہ جسے بنانا چاہے، عارضی حکومت جسے دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان عارضی حکومتوں کو ختم کر دے گا اور اس کی بادشاہت قائم ہوگی. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. اس کی بادشاہت قائم ہوگی. یہ عارضی حکومت ایک دن فنا ہو جائیں گی. تو ہمیں رضا بالقضاء، جو ایک صوفیہ کی اصطلاح ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہر حال میں راضی ہونا ہے، چاہے فیصلے نتیجے ہماری امید کے خلاف ہو، ہمارے خلاف ہو، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جلد ہی ایک اچھے ماحول اور ایک اچھا سازگار میدان ہوگا. اس لیے کہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی ظالم کو ہلاک و برباد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے حکومت کو نہیں چھینتا، اس کو حکومت میں رہتے ہوئے اس کو ناکام اور ہلاک و برباد کرتا ہے. انہیں ایک موقع دیا جا رہا ہے، ان کی آزمائشیں ہیں. اگر یہ سدھر گئے تو اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے. لیکن اگر یہ اپنے ظلم کو برقرار رکھا تو انشاءاللہ ان کا خاتمہ جلد ہی ہوگا، اس لیے کہ ظلم زیادہ دیر نہیں ٹکتا. 3 راجیوں میں پھر بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار بن رہی ہے، انہیں مبارک ہو. لیکن وہاں کے مسلمانوں کو ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور کامل بھروسہ کریں. انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. حالات بدتر سے بدتر ہو جائیں، حالات کتنے ہی گمبھیر ہو،
ہم اپنے مشن میں، ہم اپنے مقصد میں گامزن رہیں، ہم اپنے ایمان کی اور اعمال کی اصلاح کی فکر کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی ہمارے ہاتھ میں۔ مسلمان پریشان کب ہوتا ہے؟ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر پریشان ہوتا ہے۔ ہماری عزت اور ہماری تنزلی حکومت نہیں ہے، اور یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ ساری کامیابی یہ الیکشن سے نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، یہاں کی سیاسی ماحول پر ہماری نظر بھی ضروری ہے، اس لیے ہمیں تبصرہ بھی کرنے پڑتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پھر ایک بار نفرت کی سرکار بننے جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ ان کے خلا کو برباد کرنے کا فیصلہ کر چکا۔ یہ حکومت میں رہتے ہوئے ناکام ہوں گے، یہ حکومت میں رہتے ہوئے ہلاک و برباد ہوں گے اگر یہ ظلم کی راہ پر چلے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہم اپنی عبادتوں کے لیے اوقات کو فارغ کریں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم اپنا تعلق اپنے بزرگان دین علماء حق سے وابستہ کریں، ہم اللہ والوں کی صحبت میں جائیں اور اپنے ایمان اور اعمال کی اصلاح کریں، اپنے اندر اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر اور موت کی تیاری کا ہم فکر پیدا کریں۔ انشاءاللہ حالات ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتے، یہ بدلیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ انصاف کا بول بالا ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیں۔